کیا بائبل میں روزے رکھنے کا کوئی خاص وقت بتایا گیا ہے؟ کیا ہم نے روزے کے طریقہ کار کو غلط سمجھا ہوا ہے؟ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ آپ کی دعائیں وہ اثر نہیں دکھا رہی جو آپ چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ برکتوں کے دروازے بند ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ شاید ہم نے روزے کے اصل تصور کو ہی صحیح طریقے سے نہیں سمجھا؟ کیا روزہ صرف کھانے پینے سے پرہیز کا نام ہے یا اس میں کوئی گہرا روحانی راز چھپا ہوا ہے؟ اور سب سے حیران کن بات، کیا بائبل مقدس میں روزے کے لیے کوئی خاص وقت مقرر کیا گیا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہوں، لیکن آج ہم بائبل کی روشنی میں ان تمام باتوں کا پردہ فاش کرنے والے ہیں۔ اور آخر میں آپ کے لیے ایک خاص دعا کرنے جا رہا ہوں جو آپ کے روزے کو برکت سے بھر دے گی۔ دوستو، بائبل میں روزہ رکھنے کی بے شمار مثالیں موجود ہیں، اور ہر بار جب کسی نے روزہ رکھا، خدا نے حیرت انگیز طریقے سے ان کو جواب دیا۔ موسیٰ نے 40 دن کا روزہ رکھا اور خدا سے براہ راست احکام عشرہ یعنی 10 احکام حاصل کیے۔ آستر نے روزہ رکھا اور خدا نے اس کی قوم کو موت سے بچایا۔ دانیل نے ایک خاص روزہ رکھا اور خدا نے اس پر آسمانی راز ظاہر کیے۔ نینوا کے لوگوں نے روزہ رکھا اور خدا نے انہیں ہلاکت سے بچایا۔ اور سب سے بڑا روزہ، خداوند یسوع مسیح نے بیابان میں 40 دن تک روزہ رکھا اور پھر شیطان پر فتح پائی۔ آپ نے نوٹ کیا کہ ہر بار جب کسی نے روزہ رکھا تو خدا نے مداخلت کی اور معجزے کیے اور بہت سی زندگیاں بدلی۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا ہم بھی روزے کو اتنی ہی سنجیدگی سے لیتے ہیں جتنی بائبل مقدس لیتی ہے؟ کیا بائبل ہمیں روزے کے لیے کوئی خاص وقت بتاتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر بہت سے لوگ الجھن میں مبتلا ہیں۔ کیا روزے کے لیے کوئی خاص مقررہ وقت ہے؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ کسی بھی وقت رکھا جا سکتا ہے، اور یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے کیونکہ بائبل مقدس میں مختلف مواقع پر روزے رکھے گئے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بائبل میں ایک ایسا خاص روزہ بھی ہے جس کا وقت مقرر ہے؟ یہ حیران کن حقیقت احبار 23:32 میں لکھی گئی ہے، جہاں خداوند یوم کفارہ کے روزے کا حکم دیتا ہے۔ یہ تمہارے لیے سبت کا دن ہوگا اور تم اپنے آپ کو عاجز کرو۔ اس مہینے کی 9ویں تاریخ کی شام سے لے کر اگلی شام تک تم اپنا سبت مناؤ گے، جس میں خداوند نے کہا کہ تمہارے لیے سبت کا دن ہوگا اور تم اپنے آپ کو عاجز کرو گے۔ اس مہینے کی 9ویں تاریخ کی شام سے لے کر اگلی شام تک تم اپنا سبت مناؤ گے۔ یہاں ایک اصول دیا گیا ہے کہ روزہ ایک شام سے دوسری شام تک رکھا جائے گا۔ یہی طریقہ یہودی روایت میں بھی نظر آتا ہے، جہاں سبت اور دیگر مقدس دن شام کے وقت شروع ہوتے ہیں اور اگلی شام کو ختم ہوتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کچھ روزے ایسے ہیں جن کا وقت مقرر نہیں، جیسے دعا اور روحانی قوت کے لیے رکھے جانے والے روزے، لیکن کچھ روزے ایسے بھی ہیں جن کے مخصوص اوقات بائبل میں دیے گئے ہیں، جیسے یوم کفارہ کا روزہ۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے زیادہ لوگ نہیں جانتے۔ تو دوستو، پھر روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ روزے کو صرف بھوکا رہنے کا عمل سمجھتے ہیں، لیکن یسوع نے ہمیں سکھایا کہ روزے کا اصل مقصد روحانی قربت ہے، نہ کہ صرف فاقہ کشی۔ بائبل مقدس میں خداوند نے فرمایا ہے، کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظالموں کی زنجیریں توڑی جائیں، جوئے کی رسیاں کھول دی جائیں اور مظلوموں کو آزاد کیا جائے اور پھر جوئے کو توڑ دیا جائے۔ یہاں پر خداوند واضح کر رہا ہے کہ روزہ صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی تبدیلی کا ذریعہ ہے۔ یسوع نے بھی ہمیں روزہ رکھنے کا صحیح طریقہ سکھایا۔ خداوند یسوع نے فرمایا کہ جب تم روزہ رکھتے ہو تو ریاکاروں کی طرح اپنا چہرہ اداس نہ بنایا کرو، کیونکہ وہ لوگ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے صرف اپنا چہرہ بگاڑتے ہیں، بلکہ جب تم روزہ رکھتے ہو تو اپنے سر پر تیل ڈالا کرو اور اپنے چہرے کو دھویا کرو، تاکہ تمہارا روزہ لوگوں کو نہیں بلکہ تمہارے آسمانی باپ کو نظر آئے، اور تمہارا آسمانی باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے وہی تمہیں اجر دے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم واقعی روزے کو اس نیت سے رکھتے ہیں؟ اور اگر ہم اس نیت سے روزہ نہیں رکھتے تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ روزہ رکھنے کے لیے تیار ہیں؟ اب آپ کے سامنے بائبل کی تمام حقیقتیں آ چکی ہیں۔ آپ نے جانا کہ بائبل میں روزے کی طاقت کیا ہے۔ آپ نے سیکھا کہ کچھ روزے مقررہ وقت پر ہوتے ہیں، جیسے یوم کفارہ کا روزہ جو شام سے شام تک رکھا جاتا ہے۔ آپ نے یہ بھی سیکھا کہ روزے کا اصل مقصد جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہے۔ تب سوال یہ ہے کہ کیا آپ اپنی زندگی میں روزہ رکھنے کا فیصلہ کریں گے؟ کیا آپ خدا سے اپنے تعلق کو مزید مضبوط بنائیں گے؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو نیچے کامنٹ میں آمین لکھیں تاکہ ہم سب مل کر دعا کر سکیں۔ امید ہے کہ آپ نے کامنٹ لکھ دیا ہوگا۔ چلیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں۔ اے قادر مطلق خدا باپ، میں تیرے حضور آتا ہوں اور اپنے ان تمام سننے والوں کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ تو ہمیں روزے کی اصل طاقت کو سمجھنے کی توفیق عطا کر۔ اے خداوند جی، ہمیں وہ حکمت عطا کر کہ ہم روزے کو محض ایک رسم کے طور پر نہ دیکھیں بلکہ ایک روحانی ہتھیار کے طور پر استعمال کریں۔ اے خداوند یسوع مسیح،
جیسے تو نے بیابان میں 40 دن کا روزہ رکھا، ہمیں بھی وہ طاقت عطا کر کہ ہم آزمائشوں پر غالب آ سکیں۔ اے خداوند، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا کر، جو کمزور ہیں انہیں طاقت عطا کر، جو گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں رہائی عطا کر۔ یہ سب کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔